جمہوریت کا عالمی دن ہے. جمہوریت کی ایک ڈیفینیشن پی ایم ایل این بھی ہمیں سکھاتی ہے, بہت زور زور سے سکھاتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ووٹ کو عزت دینا تب یاد آتا ہے جب آپ کے بھی کالر پکڑے جاتے ہیں اور آپ کو پھر باہر نکالا جاتا ہے, اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو تب آپ بھی سر ہمیں تسلیم کیے ہوتے ہیں, سر جھکا کر, لیٹ کر, ہر طرح سے, بس آپ کسی طرح اپنی حکومت پوری کرنا چاہتے ہیں. ایم آئی رائٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش, آپ نے یاد کیا. دیکھیں جو ہماری غلطیاں ہیں نا ان کو میرے خیال سے ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں, بیکاز جو ہوش مند یا عقل مند قومیں ہوتی ہیں نا وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے یا کسی اور کی غلطیوں سے سیکھ کے ایک بہتر راستہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اب جو آپ گزارش کر رہی تھیں کہ آپ کو, اب میں آپ کو اوریجنل سوال پہ آ جاؤں جو آپ خان صاحب کو بھی جس کے اوپر پروب کر رہی تھی. گزارش یہ آپ کو 2014 کے اندر یاد ہے ایک لیڈر کنٹینر لے کے ڈی چوک کے اوپر آیا تھا اور ہمیں کہانیاں سناتا تھا کہ جب آپ نے کسی ملک کے اوپر شخصی آمریت امپوز کرنی ہو تو اس ملک کے اداروں کو کمزور کیا جاتا ہے. تو مجھے بتائیں آج الیکشن کمیشن کو جو آگ لگانے کو جا رہے ہیں, جو سپریم کورٹ کے ججوں کے پیچھے فرق کیسز من گھڑت کہانیاں بنا کے ان کے پیچھے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے علاوہ پنجاب پولیس کے ساتھ کیا ہوا, میڈیا کے ساتھ اب آپ کے کیا کرنے جا رہے ہیں, تو مجھے بتائیں آپ کو کچھ یاد آتا ہے کہ وہ کون سا لیڈر تھا اور وہ آج کہاں پہ بیٹھا ہے اور جو ہمیں اس وقت کیا درس دیتا تھا اور آج کیا صورتحال ہے؟ یہ تو اتنے کم ظرف, اور میں ان کو کیا کہوں, ان کی دانش کے اوپر کیا بات کروں کہ انہوں نے جو اس ملک کا ہائیسٹ آفس ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان, وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے نا, وہ کسی پارٹی کا سربراہ تو نہیں ہوتا. آپ نے کل ان کی تقریر سنی, آپ اگر ان کی تقریر سنتی تو آپ کو پریشانی ہوتی کہ انہوں نے ایک جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا عہدہ ہے اس کو بھی کس طرح سے ایک پی ٹی آئی ورکر کی طرح اس کو ٹریٹ کیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اگلے دن کا اخبار اٹھائیں, میں یہ آپ کے لیے کٹنگ لے کے آیا ہوں. ایکسپریس ٹریبیون, ریسپیکٹڈ نیوز پیپر آف دس کنٹری, وہ کیا ہیڈ لائن دے رہا ہے, پریزیڈنٹ ٹاؤٹس اور تنزیہ انداز میں پروڈنٹ گورنمنٹ پالیسیز. آپ مجھے بتا دیں, میرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ٹاؤٹس کا جو اردو کی ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کے نیشنل ٹی وی کے اوپر لائیو شو کے اوپر کہہ سکوں. آپ بتا سکتی ہیں مجھے ٹاؤٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے, ٹاؤٹ کو ٹاؤٹ ہی کہتے ہیں نا, کیا کہیں گے اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ اردو کا چلیں, گزارش اس طرح سے کاش ہم جو خان صاحب جو اپنے رویوں کی بات کر رہے تھے نا حکومت کے اندر بیٹھ کے, اس کے اوپر ایک سیکنڈ کے لیے نظر ثانی دوڑاتے. یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کا جو معاملہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں. میرا بھائی بھی وہاں پہ چیئرمین کی کرسی پہ بیٹھتا ہے, اس سے پوچھیں کبھی یہ ورسٹ آف ٹائمز کے اندر کسی بھی آمریت کے دور کے اندر ہوا ہے کہ پریس گیلری جو عامر کے دور میں نہیں ہوا ان کے ساتھ ہوا. لیکن سر آپ مجھے بتائیں, آپ منڈے کو سیشن میں تھے نا؟ جی بالکل, آپ بالکل تھے. اور آپ نے وہاں پر کیوں نہیں ڈیمانڈ کی, کیوں نہیں مانگ کی کہ جی اعظم سواتی صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ بتائیں کہ کیوں دھمکی دی ہے؟ آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کے نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کی کہ بھئی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ, انہوں نے صحافیوں کو اندر کیوں نہیں جانے دیا؟ آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ بناتے نا سر. بالکل آپ غلط کہہ رہی ہیں, کیونکہ اگر آپ اس دن کی ویڈیو فوٹیجز بھی نکالیں جب وہاں پہ, نہیں دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن نے جب کھڑے ہو کے بات کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا, تو پھر اپوزیشن نے احتجاج کیا اور سب جو اشارہ کر رہے تھے وہ پریس گیلری کی طرف کر رہے تھے. وہ جو بینرز لے کے, پلے کارڈز لے کے وہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے فیور کے اوپر. آپ نے پریزیڈنٹ کا خطاب ہونے کیسے دیا سر؟ اگر ہم نے کہاں ہونے دیا, ہم نے تو بھرپور احتجاج کیا وہاں پہ, اور وہاں پہ جس حد تک نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر دیکھیں اینڈ رزلٹ, اجلاس ہوا. دیکھیں سر ہولڈ اٹ دیر, مجھے تاج صاحب کو لینے دیں. چلیں آپ ضرور ان کو لے لیں. اپوزیشن نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا اور اس کے بعد وہاں پہ احتجاجن واک آؤٹ کیا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پریس گیلری کی طرف اشارے بھی وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے موجود ہیں, ساری باتیں وہاں پہ موجود ہیں. سر آپ نے تقریر ہونے کیسے دی؟ انہوں نے جس قسم کے ایک ڈرافٹ ہے لیکن اس کی آفیشیل سٹینڈنگ نہیں ہے. کل کو یہ بول دیں, آپ بول دیں کہ یہ فیک ہے, تو ہمیں ایک پراپر آتھورائزڈ ڈرافٹ چاہیے جو سگنیٹری ہو اور آفیشیل ہو فرام دا گورنمنٹ, تاکہ اس کو منظر عام پر لا کر اس پر بحث کی جا سکے. ورنہ ایسے تو ہزاروں ڈرافٹس ہیں, ایک ڈرافٹ کو انہوں نے ذکر کیا, ایک ڈرافٹ آپ کر رہے ہوں گے, ایک ڈرافٹ کو کوئی اور کر رہا ہوگا. کہ یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے ساری چیز, کیونکہ ورنہ یہ سٹیک ہولڈر
ہولڈرز کے ساتھ شیئر کرتے. مجھے بتائیں کیا انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس ملک کے ریاست کے اداروں کا؟ ہم نہیں سمجھتے, آپ نہیں سمجھتی کہ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے, ڈس انفارمیشن کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اپنے مخالفین کو کمزور کرنے کے لیے. گزارش یہ ہے کہ اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ فیک نیوز کو کرٹیل کرنا ہے تو آپ کے پاس ڈیفیمیشن کے لاز موجود ہیں, آپ کے پاس پیمرا ہے اس کو موجود ہے, آپ کے پاس سائبر کرائم کے لاز موجود ہیں, آپ ان کو اور طاقتور کرتے, ان کے اندر جو قدغنیں تھیں ان کو ریزالو کرتے. آپ یہ ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ نے لگا دیا ہے, اس میں آپ چیزیں کیا لے کے آ رہے ہیں؟ اپنی مرضی کے ٹریبیونلز بنائیں گے, سمری ٹرائل کریں گے کیونکہ آپ کو بینش سلیم کا آج انٹروڈکشن پسند نہیں آئے گا, اس کے بعد بینش سلیم کو ہم یہ رائٹ بھی نہیں دیں گے کہ وہ جا کے ہائی کورٹ کے اندر اپنے فیصلے کو چیلنج کر سکے, اور بینش سلیم کے ہم چینل کے جو اونر ہوں گے ان کو ڈرائیں گے کہ اگر بینش سلیم نے کوئی ایسی بات کی جو آج کے حکمرانوں کو پسند نہیں آئی تو ہم 25 کروڑ کا جرمانہ دیں گے, کیونکہ یقیناً وہ بینش سلیم تو نہیں دے سکے گی پر نیو ٹی وی کو یقیناً بند کر دے گی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو آپ کے جو اونرز ہیں وہ یقیناً بینش سلیم کو خداحافظ کہہ دیں گے اور یہاں پہ اس قسم کے اینکرز کو لے کے آ جائیں گے جو جن کی باتوں کو نیازی صاحب اپریشیٹ کریں گے. تو یہ ساری کی سارے جو معاملہ ہے, یہ کانسیپٹ پیپر, اگر اس کے اندر میں نے کچھ غلط بات کی ہے تو نیازی صاحب کو کہیں مجھے کریکٹ کر دیں, اور جو آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس معاملے کو آگے لے کے ایک اچھے انداز کے اندر کنکلوڈ کر سکیں, میرے خیال سے یہ بالکل جینوین ہے اور یہی پی ایف یو جے اور ساری اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے. جی نیازی صاحب اس پہ بھی کامنٹ کریں اور سوال لیجئے. اس وقت خبریں تو یہ بھی چل رہی ہیں کیونکہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر ہمیں فاروق نسیم صاحب یہ بتا رہے تھے کہ بھائی جو چیئرمین نیب ہے اس کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے اور انٹرسٹڈ لگ رہی ہے حکومت اس آئینی عہدے کو ایکسٹینشن دینے میں جس کی مدت پوری ہو چکی ہے. دوسری طرف سر ہم دیکھتے ہیں چیف الیکشن کمشنر ہے, وہ چیف الیکشن کمشنر جس کے بارے میں سپریم کورٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ آن میرٹ ہے, ہی از کیپیبل, جن کی گواہی سپریم کورٹ تک دے رہا ہے, اس آئینی عہدے کو آپ اپنی مدت پوری نہیں کرنے دے رہے اور ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ شاید آپ کو یہ لگتا ہے کہ کچھ ایسے فیصلے آنے والے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور اس کی سرکار کو سوٹ نہیں کرتے. تو سر اتنا تضاد, اتنے ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ منسٹر لا نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ اس کے بارے ابھی تک کوئی بھی چیئرمین نیب کے جو ایکسٹینشن ہے اس کے اوپر کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. تو اسی کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے, اس سے آگے کی طرف ابھی باتیں نہیں. ابھی تو قانون کے حوالے سے جو بھی ہوگا اس کے مطابق جو کچھ بھی ہوگا. اور باقی آپ نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں تنقید کی گئی, فرد کے اوپر کی گئی ہے. تو فرد کو کے اوپر تنقید, ہونے والی تنقید جو ہے وہ آپ ادارے کے اوپر نہ لے کے جائیں. ہمیشہ میں نے پہلے بھی کہا کہ افراد کے اوپر تو ہمیشہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آپ ادارے تو موجود ہوتے ہیں, ان کا کیا قصور ہوتا ہے؟ وہ ادارے تو اپنے مطابق, آئین کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں. فرد ہی ہے جو غلطیاں بھی کرتے ہیں, مستیاں بھی کرتے ہیں اور بہترین فیصلے بھی کرتے ہیں. تو یہ تو افراد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اداروں کو کس طریقے کے ساتھ چلاتے ہیں.